بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ النصر، جسے اذا جاء نصر اللہ والفتح. سب سے پہلے اس سورت کا ایک نام سورۃ النصر ہے، ایک اور نام سورۃ الفتح، جیسا کہ پہلی آیت میں دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. دوسرا نام ہے سورۃ الفتح. تیسرا جو نام ہے سورۃ التودیع، جیسا کہ الوداع بولتے نا اس طرح تودیع مطلب آخری سورت، سورۃ التودیع. تین نام ہے اس سورت کا. اس کے بعد سب سے پہلے یہ چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیتیں ہیں. اگر واقعی دیکھیں گے تو اس میں جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے جو ہے نا اس سورت میں جو ہے نا فائدے ہیں. سب سے پہلے یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں، مدینے میں. مکے میں نہیں، مدینے میں. مدینے میں نازل ہوئی. ابھی مکے میں کون تھے؟ کافر تھے پورے کے پورے. ابھی مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں آ کر تھا. آپ سسم کہاں تھے؟ جیسا کہ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ آپ سسم مدینے میں تھے. مدینے میں یہ صورت نازل ہوئی. کون سا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب یہ مکہ پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ مکہ جو ہے نا پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ ایک بشارت سنائی گئی اس صورت میں. اس صورت میں ایک اور خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا اس کے بعد لوگ جو ہے نا کئی جماعت جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے. گروپ آ کے اسلام میں داخل ہوں گے، یعنی کہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل، یعنی کہ جب مکہ فتح ہوگا، جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کے بعد پورے لوگ جو ہے نا کئی جماعت جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالی ہمارے نبی کو جو ہے نا اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے تسبیح کا اور اللہ کی تحمید کا اور استغفار کا، توبہ کا حکم دیتے ہیں. یہ مختصر جو ہے نا اس صورت میں بتایا گیا ہے. چلیے ہم لوگ جو ہے نا اس صورت کی تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے اس صورت میں اللہ نے کیا بتایا کہ ان قریب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. اس صورت میں ہی بتایا گیا. ہاں، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس بتاؤ کہ سورہ نصر میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے نبی کی موت کا ذکر ہے. اس صورت میں ہمارے نبی کی موت کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تم نے بالکل صحیح کہا. یعنی کہ یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے. یہ کون سا؟ سورۃ النصر. سب سے آخری جو صورت کون سی ہے قرآن میں؟ یہی ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان قریب مکہ جو ہے نا پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. اس کے بعد مکہ جو ہے نا فتح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے، جماعت اسلام میں داخل ہوں گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کا جو مشن تھا، تبلیغ کا جو کام، وہ ہو گیا ہے. اب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب ہمارے نبی جو ہے نا اس دنیا سے جانے والے ہیں. یعنی کہ عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ اس صورت سے، سورہ نصر سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے نا قریب ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے نا تمام لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. فرماتی ہیں کہ معلوم یہ آیت تمام کو معلوم ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ دین مکمل ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. یہ آیت سنتے ہیں کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت سے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب ہمارے نبی ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں. یعنی کہ صحابہ جو قرآن کو سمجھتے تھے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ الیوم اکملت لکم، اس سے دین مکمل ہو گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا. اب ہمارے نبی کیا ہے؟ جانے والے ہیں. یہ سوچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں. اسی طرح سورہ نصر میں یہ بتایا گیا کہ ان قریب مکہ پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے جو ہے نا جانے والے ہیں.
اس کے بعد آئیے مختصر اس صورت کی تفسیر ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کا مطلب جب. اذا عربی زبان میں فیوچر میں کوئی چیز ہونے والا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اذا الشمس کورت, قیامت کے دن جو نا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. جس طرح کپڑے کو فولڈ کرتے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ سورج کو فولڈ کر کے جہنم میں داخل کریں گے. وہاں اللہ نے فرمایا کہ اذا. اذا مطلب فیوچر میں کوئی چیز ہونے والا ہے. یہ آپ سے مدینے میں تھے تو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ پورا کا پورا مکہ جو ہے نا بتوں سے خالی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے. گویا کہ خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذا جب, کب؟ فیوچر میں, بعد میں. جا آئے گا, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور کامیابی. اس کا اصل جو معنی ہے یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب جو ہے نا اللہ کی مدد آئے گی اور پورا کا پورا مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. پورا مسلمان جو ہے نا فتح ہو جائیں گے. مکہ کا پورا مکہ جو ہے نا فتح ہو جائے گا, مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ اذا جا. جا کا مطلب عربی کا اصل جو معنی ہے عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے اصل جو معنی آنا ہے. بلاغہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے جا کا معنی تکلیف کے بعد آنا ہے. جا قرآن میں کہیں بھی آتا ہے تکلیف کے بعد. تکلیف کے بعد یہاں بھی مکہ فتح ہوگا, مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. کیا تکلیف ہوگی؟ صحابہ کو جیسا کہ طرح طرح کی تکلیف دیا گیا. بلال رضی اللہ عنہ کو زمین میں لٹایا گیا. ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کو ستایا گیا مکے میں. یعنی کہ اس تمام تکلیف کے بعد جو ہے نا مکہ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. جا اصل عربی زبان میں تکلیف کے بعد. اس کی دلیل آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا موت کے بارے میں؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. وجاءت سکرۃ الموت. موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی. اللہ نے جا کا لفظ استعمال کیا. جا کا مطلب تکلیف. تکلیف کے بعد یعنی کہ مومن موت کے وقت تمام کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد آسانی آتی ہے. اگر مومن ہے تو موت کے وقت تکلیف ہوگی, پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ مکہ جا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یعنی کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, اس کے بعد یہ جو پورا کا پورا جو ہے نا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. جیسا کہ مکہ فتح ہونے سے مکہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, پھر وہ کئی لوگ جو مکے میں رک گئے تھے ان کو لوگوں نے ستا. جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب انہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ان کے گھر والوں نے ان کو روک لیا, ان کا بچہ ان سے چھین لیا. یعنی کہ اتنی تکلیف انہوں نے دی. بلال رضی اللہ عنہ کو گرم زمین میں لٹاتے تھے. یعنی کہ اس تمام تکلیف کے بعد جو ہے نا مکہ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. اس کی جا سے یہ معنی ہم کو معلوم ہوتا ہے. جا کا مطلب تکلیف کے بعد آسانی. جیسا کہ وجاء سکرۃ الموت, وہاں بھی جاءت کا لفظ آ کر یعنی کہ موت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نصر اللہ اللہ کی مدد. مکہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا یہ اللہ کی مدد ہی سے, ہماری طاقت نہیں. یہ نصر اللہ سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں. نصر اللہ سے تین باتیں. پہلا جو ہے نا نصر اللہ اللہ کی مدد. یعنی کہ کوئی یہ بول سکتا ہے کہ میری محنت کی وجہ سے مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. جائز نہیں اس طرح بولنا. کوئی یہ بولتا ہے کہ میری محنت کی وجہ سے میں اتنا کما لیا. نہیں, اللہ کی مدد نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نصر اللہ اللہ کی مدد ہو تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ نے قارون کو کیوں ہلاک کیا جبکہ اس کے پاس مال تھا؟ اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ قارون نے کہا کہ میں نے میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے اتنا مال کمایا ہے. بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ قارون نے کہا کہ میں نے میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے میں نے اتنا مال کمایا. اللہ نے اس کو دھسا دیا زمین. یعنی کہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. سب سے پہلے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نصر اللہ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد ہو تبھی انسان جو ہے نا کامیاب ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے نا نصر اللہ کی وہ یہ ہے اللہ کی مدد آئے گی. ایک مرتبہ مکہ فتح ہو گیا, مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا, تو اس وقت جو ہے نا یمن سے کچھ لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے کے لیے مکہ کو آئے. یعنی کہ کئی لوگ یمن میں کئی لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے کے لیے مکہ کو آئے. تو اس وقت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نصر اللہ نصر اللہ نصر اللہ. دیکھیے اللہ کی مدد آ گئی. یعنی کہ یمن سے کئی لوگ آ گئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. وہاں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نصر اللہ یہ اللہ کی مدد ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا یمن اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہے نصر اللہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آئے گی. نصر اللہ
کسے بولتے ہیں؟ نصر اللہ اور فتح میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آئے گی، والفتح، اور فتح کا مطلب کامیابی، یعنی کہ جنگ میں جو ہے نا انسان جیتتا ہے اللہ کی مدد سے. جب جنگ میں جیت جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں کہ نصر اللہ، اللہ کی مدد آتی ہے. اس کے بعد مسلمان کامیاب ہوتا ہے. اس کے بعد مسلمان کامیاب ہوتا ہے. فرسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز، بڑی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اللہ کی مدد ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اللہ کی مدد ہو تو آپ کامیاب ہوں گے. اسی وجہ سے فتح کہا جاتا ہے. نصر اللہ، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو اللہ کی مدد ہو. جب اللہ کی مدد ہوگی تو فتح آپ کو ملے گی، کامیابی آپ کو ملے گی. تو وہی جو ہے نا نصر اللہ، اللہ کی مدد تھی، یعنی کہ صحابہ کی مدد کی اللہ نے. یعنی کہ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، لیکن مشرکین بہت زیادہ تھے. لیکن اللہ کی مدد آئی تو مسلمان جیت گئے، مشرکین ہار گئے. اس سے جاتے جاتے جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہے نا پورا کا پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ والفتح، والفتح مطلب پورا کا پورا مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. نصر اللہ یہ مدد ہے اللہ کی. جب اللہ کی مدد آ گئی تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. کامیاب کو کیا بولتے ہیں کہ الفتح. جب مسلمان کامیاب ہو گئے اس کے بعد اللہ نے پورا کا پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا. فتح مکہ جسے ہم بولتے ہیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. پورا کا پورا مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان قریب اللہ کی مدد آئے گی اور پورا کا پورا مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. اور مکے میں جو جو بت ہے وہ تمام بت کو نکال کر جو ہے نا آپ سے پھینک دیں گے. یعنی کہ ایک خوشخبری تھی. اس کے بعد ایک اور خوشخبری، ابھی ہمارے نبی مدینے میں ہی ایک اور خوشخبری اللہ تعالی ہمارے نبی کو دیتی ہیں. ورأیت الناس، اور تم دیکھو، ورأیت مطلب دیکھنا، الناس تم لوگوں کو دیکھیں گے. کب؟ مکہ فتح ہونے کے بعد، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد تم دیکھیں گے یدخلون، داخل ہوں گے. کہاں داخل ہوں گے؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. جب مکہ فتح ہوگا لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. ہزاروں لوگ ایک ایک وقت اسلام میں داخل ہوں گے. کیسے داخل ہوں گے؟ افواجا، فوج کی شکل میں. یعنی کہ ہزار ہزار لوگوں کی فوج جو ہے نا ایک ہی وقت اسلام میں داخل ہو جائیں گے. مکہ جب فتح ہوگا تو لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے. یہاں اس آیت کا ترجمہ ہے، دیکھیے آپ، ورأیت الناس، اور تم دیکھیں گے کسی الناس لوگوں کو. یہاں ورأیت کا اللہ نے استعمال کیا، یعنی کہ تم لوگوں کو دیکھیں گے. یہاں ناس کیونکہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ناس تم لوگوں کو دیکھیں گے، کوئی اسلام میں داخل ہوں گے. جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا، کئی لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے. تم کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھیں گے. یدخلون، داخل ہوں گے. یدخلون کا اصل معنی جو ہے نا اب بھی داخل ہوں گے، بعد میں بھی داخل ہوں گے. گویا کہ یدخلون سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جو ہے نا لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. قیامت تک. یدخلون کا اصل معنی جو ہے نا قیامت تک لوگ جو ہے نا، بلکہ مکہ فتح ہوتے اسی وقت نہیں، بلکہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی، بلکہ قیامت تک لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے. یہ مطلب ہے یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. یہاں اللہ نے یدخلون کہا. یدخلون مطلب داخل ہونا. کس میں؟ اللہ کے دین. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہونا. تو گویا کہ انسان جو ہے نا، یہاں اللہ نے داخل کا لفظ استعمال کیا، گویا کہ دین میں داخل ہوگا. جس طرح ایک مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو پورا حفاظت میں رہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری حفاظت اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یدخلون، وہ داخل ہوتی ہیں کس میں؟ اللہ کے دین میں. داخل اصل کہاں جاتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جس طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح آپ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھر بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی. 40 دن تک ابراہیم السلام آگ میں تھے پھر بھی جو ہے نا اللہ نے ان کی حفاظت کی. یعنی کہ یدخلون فی دین اللہ، اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ہم لوگوں کو، بلکہ تمام لوگوں کو اللہ نے کہا کہ تم پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہاں اللہ نے دوسری جو بات فرمائی کہ جو ہے نا جب مکہ فتح ہوگا لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. کیسے؟ افواجا. افواج کا مطلب جماعت کی شکل میں. ایک جماعت 50,000 لوگوں کی ایک جماعت اسلام میں داخل ہوگی، پھر 1000 لوگوں کی جماعت، بلکہ 10,000 لوگ ایک ہی مرتبہ اسلام قبول کر لیتے تھے. 10,000 لوگ. جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اس کے بعد 1000، 10,000 بلکہ 30,000 لوگ ایک ہی مرتبہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. اس طرح جو ہے نا جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا وہاں سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوتے رہے. اسی طرح اسلام جو ہے نا بڑھتا رہا. اس کے بعد اللہ نے یہاں آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے کہ مکہ ان قریب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جب مکہ فتح ہوگا تو اس وقت مکہ کیسے فتح ہوگا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہوگا، تم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب مکہ فتح ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے، کیسے جماعت کی شکل میں لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کو کہا کہ جب ہم تم کو یہ نعمت دیں گے، یعنی کہ مکہ پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ساتھ میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ایسے وقت تم کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، فسبح تم تسبیح بیان کرو، اور بحمد ربک اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واستغفر، اور اللہ کی مغفرت طلب کرو، استغفر اللہ پڑھو، پھر انہ کان توابا، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ یعنی کہ یہاں اللہ نے دو نعمت کو گناتے ہیں، ایک مکہ پورا کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ دو نعمت دینے کے بعد اللہ نے ہمارے نبی سے 4 کام کا حکم دیتی ہے، ایک ہے تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا، پھر استغفار کرنا، پھر توبہ کرنا، 4 کام۔ یعنی کہ عالم نے فرمایا کہ جیسی نعمت ہم کو ملتی ہے ہم ویسا ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، جیسی نعمت ہم کو ملتی ہے اس کے برابر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ تو یہ اصل چیز ہے دین میں۔ یہاں اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ تم مکہ تمہارا ہاتھ میں آ جائے گا اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اس کے بعد اس کی وجہ سے تم کیا کریں گے؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے، استغفار کریں گے، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں گے۔ یہ یعنی کہ جیسی نعمت اللہ ہم کو دیتے ہیں اس کے برابر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے۔ یہ جو ہے نا اس صورت سے معلوم ہے۔ اب دیکھیے فسبح تسبیح بیان کرنا، فسبح کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ فسبح کا اصل معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جو ہے نا صرف یوں سمجھو کہ روم کے اندر کی بات ہم سن سکتے ہیں، باہر کی بات نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر چیز۔ فسبح اللہ ہم جو ہے نا ہمارے پاس عیب ہے، کیا ہے؟ ہم ہر بات نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے، بلکہ دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فسبح کا اصل معنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بحمد، با کا جو معنی ہے مصاحبہ کے معنی میں، مصاحبہ کا مطلب با کا جو معنی ساتھ میں، تسبیح بیان کرو، بھی ساتھ میں حمد، اللہ کی حمد بھی بیان کرو، یعنی کہ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھو، یہ مطلب ہے۔ جیسا کہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کے ساتھ حمد بھی پڑھنا سب سے افضل تسبیح ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فسبح تم تسبیح بیان کرو، بی کا مطلب ساتھ میں، کس کے ساتھ؟ بحمد، اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی کہ تم تسبیح بھی بیان کرو ساتھ میں اللہ کی تعریف بھی بیان کرو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ، اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیں سبحان اللہ کے ساتھ و بحمدہ بھی ہے، اور کئی دعا ہے اس طرح جو سبحان اللہ کے ساتھ و بحمدہ بھی ہے، یعنی کہ سب سے افضل یہ ہے ہم جو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے۔ صرف سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں گے۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ فسبح، بی جو ہے نا وہ ساتھ میں، کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہم حمد بھی بیان کریں گے۔ دوسری بات آپ دیکھیے فسبح بحمد ربک، بحمد ربک، حمد کے ساتھ اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اب دیکھیں گے پورے قرآن میں اللہ نے ہمیشہ حمد کے ساتھ رب کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہمیشہ الحمدللہ رب، الحمد کے ساتھ رب کا استعمال ہوتا ہے اکثر، آپ قرآن میں دیکھیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ بحمد ربک، حمد کے ساتھ اللہ کے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ رب کا معنی کیا ہے؟ آپ کو پالنے والا، آپ کو دینے والا، آپ کو نوازنے والا، رزق دینے والا، یعنی کہ ہر چیز عزت دینے والا، ہر چیز کون ہے؟ رب ہے۔ رب کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ کو نوازنے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، مال دینے والا، اولاد دینے والا، بارش دینے والا۔ رب کا معنی جو ہے نا آپ کو نعمتوں دینے والا، جو ہم کو نعمت دیتا ہے وہ واقعی جو ہے نا تعریف کے لائق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بحمد ربک، تم اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ اسی وجہ سے اللہ نے رب کے ساتھ حمد کا ذکر کیا، کیونکہ رب جو ہے نا آپ کو دینے والا ہے، تو جو دیتا ہے آپ اس کی تعریف بیان کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ بحمد ربک، حمد تعریف بیان کرو، کس کا؟ ربک، جو تمہارا رب ہے۔ رب کون ہے؟ جو آپ کو دیتا ہے، نوازتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. واستغفر آپ اللہ کی سے مغفرت طلب کرو, آپ اللہ سے مغفرت طلب کرو. واستغفر کا اصل جو, اگر آپ اس کا اصل جو معنی آپ دیکھیں اس کا دو معنی ہے. یہ ایک جو ہیلمٹ جو پہنتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ مغفرہ. واستغفر کا ایک معنی چھپانا, یعنی کہ ہیلمٹ آپ پہنتے ہیں اس کو بھی جو ہے نا مغفرہ بولتے ہیں, یعنی کہ استغفر سے ہی, یعنی کہ آپ کو فیس کو چھپاتا ہے. استغفر کا ایک معنی چھپانا, دوسرا معنی معاف کرنا. دوسرا معنی استغفر کا معاف کرنا, یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ استغفر کا معنی اللہ آپ کے گناہوں کو بھی چھپائے گا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. دو معنی ہے اس میں, دو معنی ہے, یعنی کہ اللہ آپ کے گناہوں کو بھی چھپا دے گا استغفر, اور ساتھ میں آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ استغفر کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا, نہ دنیا میں دے گا نہ آخرت میں دے گا. اسی وجہ سے ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتے رہے, چلتے پھرتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہے, استغفر اللہ ہمیشہ ہمیشہ ایک مسلمان پڑھتے رہے. تو یہاں سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تسبیح بیان کرو اور حمد بیان کرو, تیسرا استغفار کرو, چوتھا انہو کان توابا, بے شک کانا برابر اللہ تعالیٰ توابا توبہ قبول کرنے والا ہے, توابا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں معلوم ہے سب سے پہلے توابہ کا اصل معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ توابہ, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ توابہ. توابہ کا مطلب بار بار آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا, بار بار آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا. جب بھی آپ گناہ کریں گے توبہ کرو, اللہ آپ کو معاف کرتا ہے. پھر گناہ کرو, پھر توبہ, یعنی کہ توابہ کا مطلب انسان کتنی مرتبہ گناہ کر کے اللہ سے مانگے اتنی ہی مرتبہ اللہ اس کے گناہوں, اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے. توابہ کا ایک معنی. کیوں خاص سورہ نصر میں توابہ کا لفظ ہے؟ توابہ کا مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. کیوں اللہ نے سورہ نصر میں توبہ کا لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے سورہ نصر کی دوسری آیت کیا ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ جو ہے افواج کا مطلب جماعت کی شکل میں, کئی لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. افواج کا مطلب جماعت, 10,000 لوگ, 30,000 لوگ, 50,000, یعنی کہ ایک ہی وقت جو ہے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. افواجا یعنی کہ کئی لوگ جب اسلام میں داخل ہوں گے, اللہ نے فرمایا کہ توابہ اتنے ہی لوگ ہیں کہ ہم گناہ معاف کریں گے. توابہ مطلب بہت زیادہ ہم گناہوں کو معاف کریں گے. جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہم اتنے لوگوں کے گناہ ہم معاف کر دیں گے. توابہ. ہاں لیکن یہاں ایک بات ہے, اللہ نے ہمارے نبی سے بھی کہا کہ تم توبہ کرو. اللہ سے, ہمارے نبی سے کہا کہ تم توبہ کرو, اور اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ تم استغفار کرو. استغفر اللہ. استغفار وہ انسان کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, گناہ کرے تو ہی استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. غلط بات یاد رکھیں. استغفر اللہ ایک ہے کہ گناہ معاف ہوتی ہیں, اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہوتی ہیں, درجات بلند ہوتی. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محمد تم بھی استغفار کرو تاکہ تمہارے بھی جو ہے نا درجات بلند ہو جائیں. توابہ صرف گناہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا ہے. توبہ جو ہے نا اگر آپ کوئی نیکی کو چھوڑتے ہیں تب بھی آپ کو توبہ کرنا چاہیے. کوئی نیکی آپ کو نہیں کرنے ہوا تو آپ توبہ کریں اللہ سے, اللہ تو مجھے معاف کر, میں فلاں نیکی نہیں کر پایا, اللہ تو مجھے معاف کر, میں نے صدقہ نہیں کر پایا. یعنی کہ نیکی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک مسلمان اللہ سے توبہ کرے. یہاں اللہ نے 4 چیزوں کا حکم دیا. ایک ہے تسبیح, پھر حمد, پھر استغفار, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا, توبہ. یہاں اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرو. مکہ پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے, اللہ نے فرمایا کہ واستغفر, اللہ کو تم استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ ہر عبادت کے آخر میں استغفار کرنا چاہیے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. جو بھی آپ عبادت کریں اس عبادت کے آخر میں آپ کو استغفار کرنا چاہیے. کیسے؟ نماز سلام پھرنے کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. تہجد پڑھنے کے بعد بھی ہم کو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے.
ہر نیکی کے بعد ایک مسلمان استغفار کرے. حج کرنے کے بعد ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. حج ہونے کے بعد ایک مسلمان استغفار کرے. یعنی کہ ہر عبادت کے اینڈنگ میں استغفار ہے. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ امام سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فسبح بحمد ربک واستغفر سے دو باتیں یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں. ایک، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، نعمت کے طور پر جو ہے نا تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور حمد بیان کرو، استغفار کرو، توبہ کرو. ایک اور جو چیز امام سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت میں ہمارے نبی کو آخری میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آج تک تمہاری زندگی لوگوں کے لیے تم گزارے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے تم گزارے ہیں، اب تمہاری آخری عمر ہے، اب تم اللہ سے استغفار کرو. اے محمد آج تک دے تم لوگوں کی تبلیغ کے لیے زندگی گزارے، اللہ کی تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو دین کی بات بتاتے رہے. اب کیا کرو تم؟ اب یہ جو دن ہے، یہ جو وقت ہے، اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. کیونکہ سب سے آخری سورت قرآن میں کون سی ہے؟ یہ سورۃ النصر ہے. اس کے بعد بلکہ چند دنوں کے بعد ہمارے نبی کی وفات ہو گئی. چند دنوں کے بعد ہمارے نبی کی وفات ہو گئی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے آخری عمر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ محمد تم استغفار کرو، کثرت سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یعنی کہ اس صورت پہ نبی کی موت کا جو نا ذکر ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جو ہے نا یہ حکم دیتی ہیں کہ تمہاری موت قریب ہے، اب مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب تم کیا کرو؟ استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو. اہل علم نے کہا اگر کوئی مسلمان موت کے قریب ہے تو اسے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ جو تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس آیت کے بعد اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ محمد تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ہمیشہ سجدے میں، رکوع میں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اس آیت کے بعد، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ محمد تمہاری موت آنے والی ہے، آج تک تمہاری زندگی لوگوں کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے تم نے گزارا ہے، لیکن اب جو ہے نا اب تم قیامت کی تیاری کرو، کثرت سے تم استغفار کرو. گویا کہ جو نا ہمارے نبی کو آخری میں اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں اب موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تم اللہ کا ذکر کرو. گویا کہ یہ جو عظیم صورت ہے ہر مسلمان جو ہے نا اس صورت سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ 3 ہی آیت ہے لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہے. بلکہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے جو سورۃ النصر ہے، اس میں ہمارے نبی کی موت قریب ہے یہ بتایا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو جو نعمت ملتی ہے، جیسی نعمت ہے انسان ویسا شکر ادا کرے. آپ کو اللہ نے جیسی نعمت دیا ہے آپ ویسا اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ جو ہے نا اس صورت سے ایک عظیم سبق ہم کو ملتا ہے. دوسرا، ایک مسلمان، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس وجہ سے ایک مسلمان ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ہمیشہ پڑھتے رہے. ہمیشہ جو نا ایک مسلمان پڑھتے رہے. بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نا ایک دن میں 2000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، ایک دن میں 2000 مرتبہ. بلکہ آپ سے ایک مرتبہ جب بیٹھتے، جیسا کہ ہم کبھی بیٹھتے ہیں ہم لوگ، تو آپ جب بھی بیٹھتے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. تو اس طرح ایک مسلمان چلتے پھرتے بیٹھتے ہمیشہ استغفر اللہ، ذکر جو ہے نا اللہ کا ذکر اپنے زبان سے کرتے رہنا چاہیے.